رخصت ہو کے آ گئی، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں عبداللہ جی بابا، کہا سنو اب گھر میں مہمان آنے والا ہے آپ کے بھی، ایسا کرو کچھ کام کرے۔ ابا جی کیا کرنا ہے؟ کہا تجارت کا کچھ مان لو اور تم بھی پردیس جاؤ۔ والد نے حکم دیا، سید آمینہ کے سامنے آ گیا، آمینہ میری شریک حیات، بات تو تکلیف کی ہے اور مجھے ابھی یہ کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن آمینہ مجبوری ہے، جانتی ہو نا ہمارے گھر میں تیسرا مہمان آنے والا ہے، جب ہمارے گھر میں ایک تیسرا فرد ہوگا نا تو خرچے بڑھیں گے، اس کی بھی خوشیاں ہوں گی۔ آمینہ میں پردیس جا رہا ہوں، کچھ دن بعد آ جاؤں گا۔ اتنا سنا سید آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے اور یہ دوریاں اور فاصلے۔ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، کچھ دن ہوں گے میں پھر آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ رہ کے باقی زندگی گزرے گی۔ یہ کہہ کے آپ گھر سے رخصت ہو گئے۔ سید آمینہ نے رخصت کیا، رخصت ہو گئے۔ پھر جب واپس آنے کا وقت تھا نا، حضرت عبداللہ نے جاتے جاتے کہا تھا آمینہ جب آئیں گے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے۔ جب آنے کا وقت آیا نا تو آج صبح سے ہی سید آمینہ گھر صاف کرنے لگ جاتی ہے، صبح سے ہی گھر صاف کر رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ خیر ہے؟ ابا جی آج عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج وہ آنے والے، میں گھر صاف کر رہی ہوں۔ دوپہر کو پوچھا بیٹی کھانا کھایا؟ ابا نہیں، میرے سرتاج آ جائیں گے پھر کھانا کھانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی۔ اچھا بیٹی، چلے گئے۔ پھر شام ہونے کو آ گئی، حضرت آمینہ بے قرار ہیں، ابا پتہ کرو نا عبداللہ کب آئیں گے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں سید آمینہ پوچھ رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب حرم شریف میں آئے، طواف میں مصروف تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا عبد المطلب کہا کیا؟ کہا صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات بڑے درد کی ہے۔ کہا بتانا۔ کہا کہ برداشت کرو تو سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو ہے نا آپ کا عبداللہ بیٹا، اب وہ نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے منہ میں خاک، تو نے یہ جملہ کیسے کہا کہ میرا بیٹا نہیں آئے گا؟ کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا حضرت عبد المطلب اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالتے ہیں۔ پھر خیال آتا عبد المطلب تم تو سنبھال لو گے، تمہارے پاس تو اور بیٹے بھی ہیں، لیکن میری آمنہ کا تو صرف ایک عبداللہ ہے اور وہ بھی چلا گیا کہ اسے انتظار ہے، گھر جا کے کس منہ سے جا کے بتائیں گے؟ یہ سوچ کر کے رکتے چلتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت آمنہ کے دروازے تک آئے ہیں۔ سیدہ دوڑ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، ابا جی بتاؤ میرے عبداللہ کی خبر ملی کہ نہیں ملی؟ جیسی اتنی بات حضرت عبداللہ نے سنی ہے، آنکھیں سرخ، بدن سرد ہے، چہرہ سرد ہو چکا ہے۔ آمینہ اب کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، کوئی نہیں آنے والا ہے۔ ابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جس عبداللہ کی تو راہ تک رکھی تھی اب وہ نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سنا سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے میرے پروردگار، ابھی میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، مالک اب اس کا سہارا کون بنے گا؟ غیب سے آواز آئی آمینہ آنسو نہ بہا، دل توڑا نہ کر، یہ تیرا بچہ عام نہیں ہے، تو اس کے سہارے کی بات کر رہی ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نعرہ رسالت جشن عید میلاد ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ دن گزرتے گئے، نبی کی امی سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ جس طرح کسی بھی بچے کی ماں کے شکم میں آنے پر جو احساسات عورتوں کو ہوتے ہیں، مجھے قطعاً رتی بھر کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ بولے سبحان اللہ زور سے۔ فرماتی مجھے کوئی احساس نہیں۔ نبی کی امی پھر بتاؤ نا تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ فرماتی میرے خواب سے مجھے پتا چلا۔ کون سا خواب؟ کا ایک رات میں سوئی نا تو میری خواب میں حضرت آدم آئے اور آ کر کے کہا تھا آمینہ مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی کہ مجھے اس خواب نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور فرماتی دن گزرتے گئے، ہر ماہ کوئی نہ کوئی نبی آتا، مبارکباد دیتا رہتا، آتا مبارکباد دیتا۔ فرماتی کیا بتاؤں میں، حال یہ تھا کہ جب حضور کے شکم میں آنے کے بعد فرماتی پہلی مرتبہ مجھے جب پسینہ آیا نا، میں نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا، میں نے دیکھا تو میرے پسینے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا جب مشک کی خوشبو کا احساس ہوا میں ڈر گئی۔ عرب کا دستور یہ تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک عورت کو خوشبو نہیں لگانی ہے، 1 سال تک بنسبت
سور کے نہیں نکلنا ہے، 1 سال تک نئے کپڑے نہیں پہننے کے، کہا خوشبو کو سونگا تو میں ڈر گئی لوگ کیا باتیں کریں گے۔ پھر زمین بھی عرب کی زمین، دور بھی وہ دور جس میں شوہر کی موت کا ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا تھا، کہ اس دور میں میرے ماتھے سے پسینہ نکلا، پسینہ میں نے دوپٹے سے پوچھا تو دوپٹے میں مشک کی خوشبو، کہ مارے ڈر کے میں جلدی سے دوڑی تاکہ دوپٹے کو دھلوں اس کی خوشبو ختم ہو جائے۔ کہتی قربان جاؤں اس خوشبو پر کہ جتنا پانی بہاتی جاتی تھی اتنے دوپٹے کی خوشبو بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی امی کہتی وہ خوشبو پھر بڑی، کہتی پسینے سے جسم میں آئی، جسم سے بستر پہ آئی، بستر سے آنگن میں پھیلی، آنگن سے دیواروں تک گئی، پھر خوشبو اتنی پھیلی کہ دیواریں پار کر گئی خوشبو۔ جب خوشبو دیواریں پار کر گئی، فرماتی خوشبو بھی ایسی ہوتی تھی کہ وہ خوشبو مکے کے بازار میں ملا ہی نہیں کرتی تھی، ملتی تب جب مکے کے بازار سے خریدی جاتی، وہ تو خوشبو خدا نے جنت سے ہے نا۔ توجہ سارے لوگوں کی، میں حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی کہ وہ خوشبو مکے میں نہیں ملتی تھی، کہتی میں پانی بھرنے جاتی عورتوں کو آنے لگی، میں نے کافی کوشش کی نہ رک سکی، ایک دن نہ لوگوں میں باتیں ہونے لگی، عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے ذکر کیا، سنو عبداللہ کے گھر میں جو بیوی ہے نا ان کے وصال کے بعد وہ سوگ نہیں منا رہی ہے، وہ خوشبو لگاتی ہے۔ شوہروں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ہمارے ساتھ پانی بھرنے جاتی ہے، گلیاں مہکی رہتی ہیں، جدھر سے نکلتی ہے کوچے مہکے رہتے۔ اچھا بات پہنچی حضرت عبدالمطلب تک، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں حضرت عبدالمطلب، ایک شخص نے جا کے کہا عبدالمطلب بڑا احترام کرتے ہیں ہم آپ کا، آپ کعبے کے متولی بھی ہو، خاندان قریش کے سردار بھی ہو، لیکن بڑی غیرت کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر کی بہو عرب کا دستور توڑ رہی ہے۔ کہا کون سے دستور کی بات کر رہے ہو؟ کہ آپ کے گھر میں جو آمینہ ہے نا وہ آپ کے بیٹے کے انتقال کا غم نہیں منا رہی ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے گھر کی بہو خوشبو لگاتی ہے؟ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ جیسے اتنا سنا حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی کے جملوں نے میری گردن جھکائی تھی، آج تک عبدالمطلب اب رگا کے آگے تک نظر جھکا کے کھڑا نہیں ہوا تھا، آج پہلا بندہ ہے جس کے کہنے کی وجہ سے آج میری گردن جھک گئی ہے۔ میں گھر پہ آیا، میں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ کا جی میرے سرتاج آؤ جاؤ آمینہ کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کے پتا کرو کیا اسے ہمارے بیٹے کی جدائی کا احساس نہیں ہے، کیا اسے ہمارے بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے۔ کہا ایسا کیوں بول رہے ہیں میرے سرتاج؟ کا مکے والوں نے شکایت کی ہے آمینہ خوشبو لگاتی ہے۔ کہا ایک دن یہ خیال میرے بھی ذہن میں آیا تھا عبدالمطلب، میں بھی پوچھنے گئی تھی، لیکن جیسے میں نے ارادہ کیا بیٹی کو آواز دی، آمینہ نے نظر اٹھائی، ایک چمک آنکھوں سے نکلی، جس چمک کو دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ عبدالمطلب مجھ میں تاب نہیں ہے میں آمینہ کا سامنا کر سکوں، اگر بات کرنی ہے تو خود جا کے کر لیجئے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا چاہیے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا کے سید آمینہ کی طرف آئے ہیں، پہلے حضرت فاطمہ اندر گئی ہے۔ میرے نبی کی دادی نے کہا تھا بیٹی تمہارے والد آ رہے ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں ادب کسے کہا جاتا ہے، حیا کس چیز کا نام ہے۔ حضرت آمینہ کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ابا جی آ رہے ہیں جی، چادر میں سمیٹا ہے خود کو، کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج کتنے بغیرت رشتے ہو گئے ہیں، سسر بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ تو میری دوست لگتی ہے، یہ تو میری فرینڈ ہے، او غیرت کر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹیوں سے زیادہ بیٹی سے پیارا رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بہوؤں سے فرینڈ شپ نبھاتے ہیں وہ غیرت والے نہیں ہوتے، وہ بے غیرت ہوتے ہیں۔ غیرت والا وہ ہوتا ہے جو خود کو باپ بتاتا ہے، بہو کو بیٹی کہا کر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہوؤں سے بھی تھوڑی سی گزارش کر لوں، بے شک بہت اچھے مفتی صاحب، ستم کم نہیں کیا ہے۔ جواب نہیں۔ سسر گھر میں دوپٹہ یوں پڑا ہے، آئی دوڑتی ہوئی ٹڈی کی طرح تر 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 تر، چلو گے ابا؟ ابا کہہ رہے بیٹی گرم روٹی مل جاتی ہے، میں نے پکا کے رکھ دی ہے، کھانی ہو تو کھا لینا، مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں دوبارہ چولہے کے پاس جانے والی نہیں۔ آج یہ بہویں آ رہی ہیں ہمارے گھروں میں، آج جو ڈانس ہو رہے ہیں نا شادیوں پہ بیاہوں پہ بڑوے ناچ رہے، اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، قصور ایسی بیویاں لانے کا ہے جو تم بد نسلی عورتیں گھروں میں لے کر کے آ گئے، انہوں نے پھر دیندار بیٹے پیدا نہیں کیے، بے غیرت بیٹوں کو جنم دیا۔ اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ سیدہ آمینہ کونے میں یوں کھڑی ہو گئی، ابا کیا بات بیٹی
ایک بات پوچھنی تھی ابا، بتائیں نا کیا بات؟ ایک بات بتاؤ، میرے عبداللہ سے محبت نہیں تمہیں؟ کہا کیوں ابا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا بیٹی سنا ہے تم میرے عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہو۔ ابا کس نے کہا؟ بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو پھر لوگ بکے میں باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ تم خوشبو لگاتی ہو، تم عطر لگایا کرتی ہو، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتی ہیں ابا کیا بتاؤں، جس دن سے عبداللہ گئے ہیں میری تو آنکھیں نہیں سوکھی ہیں، دن کو بھی روتی ہوں رات کو بھی روتی ہوں، میرا تو ایک ہی خوشیوں کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا۔ باپ بات کر رہے ہیں مجھے عبداللہ کا احساس نہیں ہے، آپ کو کیا پتا عبداللہ کی جدائی سے اس دل پہ کتنی بجلیاں گری ہیں؟ ابا جی آپ کو کیا پتا ہے آج تک آمینہ کے آنکھ کا آنسو نہیں سوکھتا ہے۔ ابا جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی اگر سوگ مناتی ہو تو خوشبو کیوں لگایا کرتی ہو؟ رو کے کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہ اگر نہیں لگایا ہے تو تمہارے بدن سے آتی کیوں ہے؟ حضرت آمینہ نے رو کے کہا تھا ابا ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں چھپانا چاہتی تھی لیکن نہ چھپا سکی۔ آج آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتا رہی ہوں ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہکنے لگ جایا کرتی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مفتی عماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ ایک گھنٹے سے اوپر سوئی جا رہے ہیں، اچھا چلیں اور کہ ختم کر لیں۔ اب ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ۔ اے میں نعرہ لگاؤں میرا ساتھ دیں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ اب بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھے تو کل جا کے چیک کرانا پولیو تو نہیں تھا۔ حضور کی آمد پہ ابلیس کے علاوہ سارے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ کروٹ والے بھی پکڑ کے اٹھا دیا کرو کبھی کبھی کسی کے ہاتھ، ہو سکتا ہے تمہاری محنت قبول ہو جائے اور اس کا ہاتھ چلنے پھرنے لگ جائے۔ جیب والی بات میں نہیں کر سکتا، بدزن نہیں ہوں میں، حضور کی محفل میں پھر چوری۔ توجہ ہے؟ مفتی صاحب کا بڑھاپا ہماری تمہاری جوانیوں پہ بھاری ہے یار۔ ہاں اس عمر کو ہم پہنچ گئے نا تو پتہ نہیں ہم سے ملا بھی جائے کہ نہ۔ یہ ان کا جذبہ عشق دیکھیں، حضور سے محبت کا رشتہ دیکھیں، اس عمر میں بھی چلے آئے کیونکہ یہ حقیقت جانتے ہیں نا ان محفلوں کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جو حضور کی ذکر کی محفل میں آ جاتا ہے وہ بندہ بخش دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اگلے دن فجر چھوڑ کے نیا گناہ کر لے، اللہ کو ناراض کر لے، ورنہ بخش تو دیے جاتے ہیں رات میں، اس بخشش کو بچا کے رکھنا ہے نا۔ بھائی آپ کو رات میں پردھان بنایا گیا، صبح آپ نے گڑبڑی کر دی، پد چھین لیا گیا، پردھان بنانے والے کا قصور تھوڑی ہے، قصور تو ہمارا ہے نا، ہم کو پد بچا کے نہ رکھ سکتے، ہم اس کی گریما کا خیال نہ رکھ سکتے، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو یہاں جو آتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں، بولیں سبحان اللہ، ہے نا۔ حضور کی محفل فرمایا گیا جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے اللہ اس زمین کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ ہاں چلوں آگے، کہتی ابا جی میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا مارے خوشی کے جھوم گئے، بیٹی اور بھی کچھ ہے؟ ابا ہاں اور کیا ہے بیٹی؟ فرماتے ہیں ابا آپ چلے جاتے ہیں نا حرم شریف تو میں پانی بھرنے جاتی ہوں، جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں نا تو میں جب راستوں سے گزرتی ہوں نا پودے بھی مجھے سلام کرنے لگتے ہیں، کنکر پتھر بھی مجھ سے بولتے ہیں، بیٹی پتھر بولتے ہیں؟ جی ابا کا لوگ ایک زمانے سے کعبے میں رکھ کے پوج رہے ہیں آج تک ایک کنکر نہیں بولا، تجھ سے پتھر باتیں کرتے؟ ہاں ابا باتیں کرتے۔ وہ کہا صرف پتھر نہیں ابا جو چھوٹے چھوٹے گھاس کے پودے ہوتے ہیں وہ بھی مجھ سے باتیں کیا کرتے ہیں، وہ بھی مجھ سے باتیں کیا کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں۔ اور ابا مزے کی بات یہ جب میں جاتی ہوں نا تو لڑکیاں مجھے دیکھ کے رسی ڈول چھوڑ دیتی ہیں،
کیوں؟ کہا جب میں پہنچ جاتی ہوں تو کسی کو ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں جا کے جھانکتی ہوں، پانی اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پانی بھر لیتی ہیں لڑکیاں، جب سب پانی بھر لیتی پھر میں اپنا برتن بھرتی ہوں، جب میں آ جاتی ہوں تب پانی نیچے جایا کرتا ہے۔ ابا جی جب میں چل کے آتی ہوں تعجب یہ ہے کہ مجھ پہ وزن ہوتا ہے پانی کا وزن، لیکن حیرت کی بات یہ ہے راگیں پتھریلی ہے، کانٹے کے نوکیلی زمین ہے، جب میں زمین پہ پیر رکھتی ہوں تو مجھے پتھر بھی گدگدے لگنے لگ جاتے ہیں، پتھر بھی ملائم لگتے ہیں۔ ابا جی کنویں کا پانی بھی بولتا ہے، کہا بیٹی تم سمجھ پاتی ہو؟ ہاں ابا میں سب کی بولی سمجھ لیتی ہوں۔ کہا بیٹی کیا کہتے ہیں؟ کہا ابا جی جب وہ بولتے ہیں صاف کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، خدا کرے کہ یہ بات من میں بیٹھ جائے۔ سب سے اعلیٰ و اولا، زور سے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا۔ یوں ہی ہم میلاد نہیں مناتے، حضور کی آمد سے پہلے میلاد ہو رہا ہے۔ ہاں حضور کی آمد سے پہلے میلاد چل رہا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے ابا ایک بات بتاؤں؟ ہاں بیٹی بتاؤ۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ ہاں بیٹی بتاؤ۔ ابا میں آنگن میں کھڑی تھی، مجھے ایک پتھر کا ٹکڑا دکھائی دیا چھوٹا سا، میں نے کہا کہ یہ چبھ نہ جائے، یہ سوچ کے میں نے اسے اٹھایا پھینکنے کے لیے۔ کہتے جب میں نے اسے چھوا نا وہ موم بن گیا، اب میں اسے دیکھ رہی ہوں ابا، جدھر گھما رہی ہوں وہ ادھر مڑتا چلا جا رہا ہے، ابا موم بن گیا وہ۔ میرے منہ سے نکلا تعجب ہے یہ کنکر اتنی جلدی کیسے پگھل گیا؟ کہتے ہیں ابا جی وہ کنکر بول کے کہتا ہے سیدہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، یار کو آنے دے بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے، جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ کیا بات ہے ابا جی؟ اور بھی کچھ بات ہے؟ ہاں ابا اور کیا ہے؟ توڑ کر کے گئی تکیہ اٹھا کے لائیں، ابا جی یہ تکیہ حال یہ ہے جس تکیے پہ سر رکھوں وہ تکیے سے خوشبو، جس بستر پہ لیٹوں بستر سے خوشبو، جس پانی میں ہاتھ ڈال دوں پوری نہر مہک جایا کرتی ہے، جہاں ہاتھ لگا دوں وہ زمین مہک جاتی ہے، کہا مٹی بھی مہک جاتی ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت فاطمہ توڑی دیوار سے مٹی چھٹا کے لائیں، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ذرا سونگے اس کو، آپ نے سونگا مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا آج 3 دن ہو گئے ہیں آمینہ نے 3 دن پہلے اس دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا، آج تک دیوار مہک رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں واہ مالک تو نے وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے ابا کون سا وعدہ ہے؟ کہا آمینہ تجھے روتے دیکھا تھا میں بے قرار ہو گیا، میں نے جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا اے میرے مالک مجھے صبر کے لیے بیٹے کافی ہیں، آمینہ کا کوئی سہارا کی نہیں ہے، یہ جو بچہ آنے والا ہے اس کو ایسا بنا دے کہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ کہا جب میں نے اتنا کہا غیب سے آواز آئی عبد المطلب اداس نہ ہو تو آمینہ کا سہارا مانگ رہا ہے، ہم اس بچے کو دونوں جہان کا سہارا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ اللہ نے وعدہ سچا کر دیا ہے۔ نبی کی امی فرماتی ہیں برکتیں ملتی رہی، ہر مہینے نئی بات، نئی خوشخبری، نئی خبر، نئی خوشخبری، نئی زیارتیں۔ فرماتی ہیں پھر وہ بڑی رات بھی آ گئی جس رات میں میرے لال کو جلوہ گر ہونا تھا۔ فرماتی ہیں وہ رات آ گئی جس رات میں میرے نبی کو جلوہ گر ہونا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی ملا کہنے لگے اعلیٰ حضرت عقیدت میں لکھ گئے، نبی کی امی کہہ رہی ہیں جنہیں ابھی خود نہیں پتا ہے کہ میرا لال کتنی شانوں کا حامل ہے۔ کہہ رہی وہ بڑی رات آئی نا، فرماتی ہیں عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ کہتی ہیں آج بڑی بے بسی کا احساس تھا مجھے۔ کہہ رہی ہیں غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے گھر میں چراغ تو تھا لیکن ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، میرے گھر میں اندھیرا۔ فرماتی مجھے خیال آیا کاش میرے سرتاج عبداللہ ہوتے تو میرے گھر میں آج اندھیرا نہیں ہوتا۔ بہنیں بیٹھی ہیں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا را شوہروں کو کبھی بددعا نہ دینا، یہ گھر سے نکلے کریں تو یہ مت کہا کرو تیری شکل نہ دیکھنے ملے تو مر جائے، بلکہ یہ نکلے تو جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ میرے سر کے تاج کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ یہ سلامت ہے تو تیرے بدن کے رنگ بھی اچھے لگتے،
یہ سلامت ہے تو تیرے ہاتھ کے کنگن بھی خوبصورت ہیں، یہ سلامت ہے تو گھر میں 70 سال کی عمر میں بھی چلتی پھرتی ایک نئی نویلی دلہن لگتی ہے، اگر یہ چلا گیا نا تو 22 سال کی عمر میں ایسے لگے گی جیسے کہ کسی قبرستان سے اٹھ کے آنے والی کوئی پرانی بڑھیا ہے، اس لیے کہ ساری بہاریں شوہر کے دم سے ہوا کرتی ہیں، شوہر کے دم سے ہوتی ہیں، شوہر کے دم سے ہوتی ہیں۔ مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، بس میں بتانا چاہتا ہوں میرے سرکار جلوہ گر ہونے والے ہیں، نبی کی امی بیان فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرا مجھے احساس ہوا، کاش عبداللہ ہوتے تو مکے کی چند عورتیں میرے پاس ہوتی جو خاص وقت کے اندر عورت کی جس کے بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے اس عورت کی ہمت باندھتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، وہ سوچ رہی ہیں آج عبداللہ ہوتے تو میرے پاس بھی مکے کی چند عورتیں ہوتی، آج میں تنہا نہ ہوتی، کہتی ابھی یہ سوچ کر کے آنسو نکل کے رخسار تک آیا ہے کہ میری پوری حویلی چمکنے لگ جاتی ہے، پورے آنگن میں روشنی روشنی ہے، میں نے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، یہ اجالا کدھر سے آ رہا ہے، ایک حسین و محجبی چہرہ نظر آیا، میں نے اس چہرے کو دیکھا، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آمینہ میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں، کہتی میں نے تجھے کبھی مکے میں نہیں دیکھا، خدمتگار کیسے گئے؟ اس آنے والی نے کہا تھا میں زمین سے نہیں بلکہ جنت سے آئی ہوں، کہا کون ہے؟ کہا جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، کیوں آئی ہے؟ اللہ نے مجھ کو تیری دایا بنا کے جنت سے زمین پہ اتارا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی زندہ باد۔ حضرت آمینہ فرماتی میرا گھر چمک گیا۔ اگر ایک ایک بات تفصیل سے بیان کروں نا، ایک ایک بات تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت لگے گا، اس لیے کہ میرے حضور کی شان ہی وہ ہے، زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہاں قیامت تک حضور کی عظمت پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن کوئی بات ختم کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس یہی تک حضور کی شان ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں رب کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا ہے کائنات چھوٹی پڑ جائے گی محبوب کا ذکر آلہ رہے گا، ذکر آلہ رہے گا۔ فرماتی میں نے دیکھا گھر میں اجالا بھی ہو گیا، فرماتی پھر میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے، ان کی چونچوں میں سفید سفید موتی، انہوں نے میرے بستر پہ ڈالے، کہتے ہیں جب ولادت کی ساتھ قریب آئی آسمان کے تارے اتر کے نیچے آ گئے، میں ڈر گئی کہ یہ میرے گھر میں گر نہ جائیں۔ فرماتی ہیں جب یہ شان میرے گھر میں ہوئی اور ادھر دیکھو ادھر حضرت آمینہ کر رہی ہیں، ادھر عرشوں پہ دھومیں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل کہو رضوان جنت سے کہ جنت سجا دی جائے۔ رضوان جنت کہنے مالک جنت تو ایسا سجی ہوئی، کہا اور سجا دو، کہا کیوں؟ کہا تاکہ جنت کو بھی پتا چلے آج وہ آ رہا ہے جس کے بدلے میں جس کے صدقے میں تجھے بنایا گیا ہے۔ جنت سجائی گئی اور سجائی گئی جنت اور سجائی گئی جنت، حکم ہوا ممبر لگایا جائے، ممبر لگا، حضرت میکائیل کو حکم ہوا کہ اب ہماری شان میں خطبہ پڑھا جائے، حضرت میکائیل نے شان سے خطبہ پڑھا کہ جنت کا ایک ایک ذرہ ذرہ رب کی وحدانیت کی عظمت اور شان کو دیکھ کر کے جھومنے لگ گیا۔ حضرت میکائیل نے خطبہ پڑھا، خطبہ مکمل ہو گیا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کہ اب چاروں بڑے بڑے فرشتے آ جاؤ۔ جی مالک آ گئے، مالک آ گئے، توجہ کریں، بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ، پیسے سارے لے جاؤ مگر بیٹھ جاؤ، یہ تماشا نہ کرو ایک ایک دیکھ کے یہاں پہ کھیل بنا رہے ہو، لے جاؤ اسے اٹھا کر کے، ہم نے پیسہ پہلی بار نہیں دیکھا ہے، جتنا دے رہے ہو نا اتنا روز غریبوں میں بانٹتے ہیں ہم لوگ۔ بیٹھو چپ چاپ، اس حضور کی باتیں سنو، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بولے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ۔ جی مالک، فرمایا اپنے نیچے 100 فرشتے لے اور ہر فرشتے کے نیچے 1,00,000 فرشتہ لے۔ کدھر جانا؟ کہا میری آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا محبوب آنے والا ہے، مبارکبادی دینے کے لیے جاؤ۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے تیار۔ ایک روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت میکائیل بھی، اسرافیل بھی، جبرائیل بھی، یہ تینوں آ گئے لیکن اسرائیل رک گئے۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں نہیں جا رہے؟ مالک میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے کہ جب موت کا وقت آنا ہے نا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں، جسے مرنا ہے اس کی ٹائم پر وہ قبض کرنی ہے۔ مالک میں چلا گیا نا تو پھر میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا محبوب آنے والا ہے، اسرائیل جب تم کسی گھر سے کسی کو لے کے آؤ گے تو ماں روئے گی نا بیٹا لاؤ گے؟ جی۔ بھائی لاؤ گے تو بہنیں روئیں گی؟ جی۔ شوہر لاؤ گے تو بیویاں روئیں گی؟ جی۔
کسی گھر کا چراغ بجھاؤ گے خاندان والے روئیں گے؟ جی. کسی بڑھاپے کی لاٹھی توڑو گے تو باپ روئے گا کہ نہیں؟ کہا جی. کہا محبوب آنے والا ہے، ہم نہیں چاہتے کسی کے گھر سے آج رونے کی آواز آئے. آج کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. جاؤ تم بھی محبوب کی ولادت کا جشن منانے آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ. اب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں فجر کا وقت، سحری کا وقت آیا، حضور کی ولادت کا وقت آیا. فرماتی ہیں فشق الجدار، اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹ گئی. فدخل ثلاث النسوہ، پھر 3 عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی. 3 عورتیں کہتی ہیں قد ان کے کھجوروں جیسے، چہرے ان کے چاند جیسے، بولی ان کی میٹھی میٹھی، بدن سے ان کی خوشبو آ رہی. میں نے کہا کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا مجھے نہیں پہچانتی. کہا نہیں. کہا مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے. دوسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے. تیسری نے کہا مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. مبارکبادیاں مل رہی ہیں کہ نہیں بھائی؟ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، اس لیے آئے. فرماتی ہیں پھر وہ وقت بھی آیا، مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس کو پیا. فخرج منی نور، تو میرے جسم سے ایک نور نکلا. یہی تو فرق ہے نا، وہاں بھی کہتا حضور نور نہیں، اور میرا امام کہتا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا، سلامت رہو تیرا سب گھرانہ نور کا. فرماتی ہیں نور نکلا، میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات تک دیکھ لی ہے. بتا جس کی روشنی میں آمینہ شام کے محلات دیکھ لیں، وہ خود مدینے سے لیٹے لیٹے اس محفل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ. سلام پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تم پہ جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھ لیں. اور کوئی غیب کیا، زور سے پڑھ لو، میں نے بات ختم کر دی ہے. اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. اب حضور جلوہ کرو گے. نبی کی امی فرماتی جیسی میرا لال آیا نا، آسمانوں سے ایک سبز رنگ کا کپڑا آیا، میرے لال کے وجود پہ پڑ گیا. فرماتی میں نے ستر کھلا ہوا خود بھی ولادت کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا. نبی کی امی کہہ رہی ہے میں نے خود جب پیدا ہوا ستر کھلا ہوا نہیں دیکھا، میں نے ایک چیز دیکھی، آسمان سے کپڑا آیا میرے بیٹے کے وجود پہ آ گیا. اور میرا بیٹا فرماتی میں نے غور سے دیکھا، مقبولاً آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، مغسولاً غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، مقصوراً ناف کٹا ہوا ہے، مختوناً ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. فرماتی میرا لال اس شان سے آیا، معطراً ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ پیدا میرے گھر میں ہوا تھا، گلیاں سارے مکے کی مہکنے لگ گئی.